خیر یہ شبہ بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہم مزار پہ ذبح ضرور کرتے ہیں لیکن اللہ ہی کے نام سے ذبح کرتے ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کے دل میں نیت کیا ہے؟ اگر آپ مزار پہ ایک مرغہ ذبح کر رہے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ مزار والا خوش ہو کر کے برکت دے دے اور آفتوں سے مجھے بچا لے، تو آپ نے بھروسہ کس پہ کیا؟ امید کس سے لگائی؟ خوف کس سے ہے؟ اللہ سے ہے کہ اس مدفون شخص سے ہے جو دفن ہے، جس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ کب دوبارہ زندہ ہو کے اٹھنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کب دوبارہ مر کے جینا ہے، دوبارہ کب جئیں گے ان کو نہیں پتہ ہے۔ تو آپ نے اس سے جو ہے امید لگائی، اس سے ڈرے اور اس کے لیے آپ اس جگہ پر جا کے قربان کر رہے ہیں، اس کے مدفن کے پاس، اس کی قبر کے پاس جا کے قربان کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ زبان سے لاکھ کہیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، جو دل میں ہے وہ مانا جائے گا، آپ کے زبان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو دلوں کو کھول دیا جائے گا۔ اس لیے یہ کہنا یہ شبہ کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہر معاملے میں سنت کی مخالفت۔ سنت میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی کیسے کی؟ سما وکبر، ایک بار بسم اللہ کہا، ایک بار تکبیر کہا۔ یہ لوگ ذبح بھی کرتے ہیں تو ایک بار کو کافی نہیں سمجھتے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ۔ یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں کافی سمجھتے، اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرتے ہیں، اپنی طرف سے اس میں زیادتی کرتے ہیں۔ یہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ لیکن اب کون سمجھائے اور کون کہے، اور سب سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑے سنت کے پابند وہی ہیں، جبکہ ساری سنتوں کا تیا پاچا کر رکھا ہے اور اپنے حساب سے ان کو بنا رکھا ہے۔